جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. جی آیا نو ہنستے بستے رہو. آپ ہمارے لاؤنج کی رونق ہیں، اور اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن ہے، اس کو دبا دیجئے. پورا 2024 ہو گئے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے چلتے ہوئے، اور یہاں تک آج ہمارا سفر ہے کہ ہم دسمبر کے تیسرے ہفتے میں پہنچ چکے ہیں. سب سے پہلے تو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ ہمارے باضابطہ سامیہ خان لاؤنج ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں. میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میں جو اتنی محنت کرتی ہوں، ڈیٹس ایک ایک ڈیٹ کو یاد رکھنا، مطلب بچپن میں اتنی نالائق تھی کہ میں تاریخ کے سوال جب میں نے جواب دینے ہوتے تھے تو میں کیا کرتی تھی، یا پوری میں بوٹیاں لکھا کرتی تھی اس جگہ پہ جو ہے کہ پوری تاریخوں کے ساتھ میں لکھا کرتی تھی. مجھے نہیں، کیونکہ میں نہیں بتا سکتی ہوتی تھی کہ جو ہے تاریخیں مجھے یاد رکھنا اتنا مشکل ہوتا تھا. اور آپ لوگوں کی محبت میں جو تاریخیں یاد رکھتی ہوں اس کا فیڈ بیک آپ لوگوں کا میرے لیے لرننگ ہے. تو ایک سب سے پہلے اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے، اور اپنے پیاروں سے بھی کہیے. یہی وہ ایک آپ کی مورال بوسٹنگ ہیلپ ہے میرے لیے جو آپ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے جوائن کیا ہے انہیں دونوں ہاتھوں سے ہمارا پیار بھرا سلام. اور آپ ہی لوگوں کے لیے چھوٹا سا مونولوگ بنایا جاتا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ کس سے بات کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جو پہنچ چکے ہیں دسمبر کے 3rd ویک میں. ایک ستارے نے گھٹنے ٹیکے ہیں، اس کی تبدیلی کو ہم پورے 12 ستاروں میں پڑھیں گے کہ اس کے کیا ثمرات ہیں. دوسرا، وہ لوگ جو پرسنل ریڈنگ میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو صرف انفارمیشن یہ دینی ہوتی ہے، اور وہ میں ہمیشہ دیتی ہوں کہ یہ جو نمبر ہے نا میری رائٹ سائڈ کے اوپر اس طرف لکھا ہوا ہوگا یہ نمبر، اور اس کا کوڈ ہوگا 0306444771. یہ وہ واحد نمبر ہے جو مجھے اور آپ کو آپس میں کنیکٹ کراتا ہے. میں آپ کو حلفاً قسمیاں کہہ سکتی ہوں، نہ میں کسی انسٹا پہ چیٹ کرتی ہوں، نہ میں ٹک ٹاک پہ موجود ہوں، میں کسی جگہ آپ لوگوں سے چیٹ نہیں کرتی. اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگ کیوں ان لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بنتے ہیں. مجھے چیٹنگ کرنی ہی نہیں آتی، مجھے تو میسج ٹائپ کرتے ہوئے اتنے فٹس پڑتے ہیں. میں کہتی ہوں بول کے کہہ دو کسی کو، بجائے کہ جو ہے وہ آپ میسج سیو کرائیں یا ریکارڈ کرائیں. تو جو ہے آپ لوگوں یقین جانیے میں کسی میڈیم پہ اویلیبل نہیں ہوں. واحد یہ والا نمبر ہے جو آپ کے اور میرے درمیان میں برج بن سکتا ہے اگر آپ کو اپنی پرسنل ریڈنگ ریکوائرڈ ہے، کیونکہ یہ تو جنرلائز 12 ستاروں کی انفارمیشن ہے. اور میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ زندگی میں ایک بار بھی کافی ہوتا ہے. میں اپنی بات نہیں کرتی، کوئی آپ کو بیوقوف بھی بناتا ہے اب دوبارہ آئیے اب دوبارہ آئیے، یہ صرف پیسہ کمانے کے طریقے ہیں. ایک بار بھی کافی ہوتا ہے اپنی زندگی کے روڈ میپ کو جان لینا، کیا بلیسنگز ہیں کیا لیکنگز ہیں، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. ڈو اینڈ ڈونٹس کو ایک باری جان لینا کافی ہوتا ہے. تو یہ آپ کی ہیلپ کرے گا. ٹیلی فونک انفارمیشن یا میٹنگ کی جو انفارمیشن ہے وہ اس نمبر سے آپ کو بالکل مل جائے کریں گی. اور دیر سویر ضرور ہو جاتی ہے، اس کے لیے میرے ساتھ ذرا تعاون کیجئے، کیونکہ صحت کے ہاتھوں کچھ والدہ کا کرائسس کہ میں کام کو سمیٹ سمیٹ کے چل پا رہی ہوں. اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ 4 محدود قسم کے علوم رب تعالیٰ نے دیے مجھے: ایسٹرولوجی، نیومرولوجی، پامسٹری اینڈ کارڈز. ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 محدود سے علوم رب تعالیٰ نے نوازے، جس میں اللہ تعالیٰ میری بھی مدد کریں اور آپ کے لیے بھی اللہ پاک میں اگر آپ کے کسی کام آ سکوں اور میں کوئی آپ کو راستہ دکھانے میں کامیاب ہو سکوں تو وہی وہ ایک دعائیں ہیں جو میری سروائیور کا ذریعہ ہیں، یقین جانیے. باقی میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ نے غیب کا علم مجھے دیا. یہ تو شرک کے زمرے میں نہ خود جائیے نہ مجھے گنہگار کیجیے، کیونکہ یہ صرف ایک محدود سا نالج ہے، ایک روڈ میپ ہے. جیسے محکمہ موسمیات آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، میں اسے اندازوں کا علم کہتی ہوں، امکانات کا علم کہتی ہوں.
تو جو ہے میں نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی، یاد رکھیے وہ شرک کے زمرے میں جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں۔ یہ وقت ایسا ہے، اس میں لو پروفائل ہو جاؤ، یہ اچھا وقت ہے، اس میں اٹھو اور اپنے جو ہے وہ زمین آسمان ایک کر دو۔ تو میرا تو آپ کے ساتھ صرف اتنا سا ایک ریزولوشن ہے کہ میں ایک گائیڈ لائن کا کام آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہوتی ہوں۔ آل دو کہ رب تعالیٰ نے 2024 میں بھی اللہ نے، اور اس سے پچھلے بھی جو 3 سال تھے، اللہ نے میری بڑی عزت رکھی ہے۔ اس کے باوجود میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ 70 to 75% یہ اندازوں کا علم ہے۔ بغیر تاخیر کیے مونولوگ ہمیشہ لمبا ہو ہی جاتا ہے، لیکن ہم بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جو 16 دسمبر کو ایک ستارے نے گھٹنے ٹیکے ہیں، اس کی کیا بلیسنگز ملنے جا رہی ہیں، اس کے کیا ثمرات پازیٹیو زندگیوں میں آنے جا رہے ہیں۔ تو وہاں سے ہم جا کے جو ہے دوبارہ سے جو ہے 12 ستاروں سے ملاقات کرتے ہیں۔ چلیے جی، ملتے ہیں اپنے 12 ستاروں سے۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامیہ خان لاؤنج، اور ویلکم کرتے ہیں زون سی۔ اور زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں فے سے، انگلش میں ایف سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو یہ ستارہ آپ لوگوں کی بالکل مدد کر سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی کیا کہتے ہیں جو ہے ہمارے سیجیٹیرینز کے ستارے۔ تاریخیں نوٹ کر لیجئے۔ 16 دسمبر سے ہم شروع کریں گے، 22 دسمبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 17 تھوڑی خرچے والی تاریخ نظر آ رہی ہے، یا کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ خرچہ، کوئی ان ایکسپیکٹڈ مالی کرائسس آپ کو بگ کر کے نہ جائے۔ تو یہ ایک امکان اللہ نہ کرے موجود ہے۔ بی ویری کیئرفل ایز فار ایز جو ہے آپ کے مالی معاملات جہاں تک تعلق ہے، وہاں پہ آپ نے ذرا کیئرفل رہنا ہے۔ 16 اور 17 دونوں قیمتی چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہے اپنی۔ 18 دسمبر سے شروع ہو کے بلکہ 25 دسمبر تک آپ پھر سیف زون کے اندر ہیں۔ یہ والا ٹائم جو ہے، یہ والی جو تاریخیں ہیں، حالانکہ سیجیٹیرین اسٹوڈنٹ کا ستارہ اس وقت مزے میں نہیں ہے، لیکن یہ تاریخیں آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ یہ تاریخیں جن کا پیپر ورک جو ہے نہیں ہل جل کر رہا تھا، یا جنہوں نے امیگریشن یا کوئی ایسے معاملات میں ٹانگیں پھنسائی ہوئی ہیں، یا وہ سیجیٹیرینز جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیو بزنس کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی دوست کی مدد سے کام کرنا چاہ رہے ہیں، ادر ستارے کمزور ہونے کے باوجود اس ہفتے کی تاریخیں سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ ہفتہ ان معاملات کے لیے آپ کو کمپلیٹلی سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اگر میں دیکھتی ہوں تو جو میرے اسٹوڈنٹس والا ہاؤس ہے، میرے سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس کا ہاؤس، پہلے تو میں اس کی کیفیت بتاؤں کہ یہاں پہ ایک ستارے نے قدم رکھا تھا جی 5 نومبر کو۔ 7 دسمبر سے اس نے الٹا چلنا شروع کر دیا، یعنی یہ بے چینی سے تیز 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 چلنے لگا۔ اب یہ کیا کر سکتا ہے سیجیٹیرینز؟ جو میرے سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ ہمارے وہ سیجیٹیرینز جو کوئی پیپر ورک، چاہے وہ کورٹ ہے، چاہے وہ کوئی لٹیگیشن ہے، چاہے وہ کوئی سرکاری دفتر ہے، یا وہ کوئی ویزا ریلیٹڈ معاملات ہیں، وہاں پہ ان کے لیے کچھ معاملات کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جو ہے یہ کوشش کر سکتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسپیشلی جو سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل ہو سکتی تھی، یا خدا نہ کرے اگر آپ کا کوئی، جیسے یہ بھی کر سکتا تھا سیجیٹیرینز کے کوئی طیش میں آ کے آپ خود کو کسی لیگل مسئلے میں نہ پھنسا دیں،
کسی پرائے جھگڑے میں اپنے آپ کو نہ پھنسوا دیں، تو وہاں پہ بھی یہ ستارہ جو ہے آپ کے لیے ذرا پرابلم پیدا کر سکتا تھا۔ تو یہ ستارہ ابھی بھی یہاں پہ ڈسٹرب ہے۔ اس کے بعد پھر میں آتی ہوں ایک اور ہاؤس کی طرف، لیکن یہ ہفتہ ایٹ لیسٹ سیف ہے سیجیٹیرینس۔ پھر ایک ہاؤس ہے آپ کا فرسٹ ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں، یہاں پہ ایک ستارہ نے قدم رکھا 26 مئی 2024۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ قدم رکھتا ہے اور آپ کے جو ہے میں کہتی تھی کہ شادیاں بھی کرائے گا، جو پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کا کمفرٹ زون بنائے گا، پھر جو ہمارے سیجیٹیرینس پارٹنرشپ الائنسز چاہتے ہیں ان کے لیے نئے راستے بنائے گا۔ پھر ایک ستارہ یہاں پہ 23 نومبر کو آتا ہے، وہ بھی یہ کام کر رہا ہے۔ اس سے پیچھے ایک ستارہ 3 نومبر سے وہ بھی انہی معاملات کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا تھا، یعنی ایک آیا 26 میں، یہ سب 2024 میں آتے ہیں۔ دوسرا آیا 3 نومبر، تیسرے نے قدم رکھا 23 نومبر۔ پھر ایک کو بیچ میں کیا دو بلکہ ایک 10 اکتوبر سے الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے، دوسرا 26 نومبر سے۔ تو یہ آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں ایک کیوس کریٹ کر سکتے تھے۔ ہوپ فلی آپ کی بچت ہو گئی ہو، انہوں نے ایسا نہ کیا ہو، لیکن اللہ پاک کرے کہ آپ کی بچت ہو گئی ہو، کیونکہ اس کا امکان موجود تھا کہ یہ یہاں پہ ایسا کر سکتے تھے۔ تو یہ جو ہے اب جا کے میں کہہ سکتی ہوں کہ ستارہ ایزی ہو چکا ہے یہاں پہ سیجیٹیرینس۔ 16 دسمبر کو ایک نے تو گھٹنے ٹیک دیے، تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ 70% ریلیف آپ کو اپنے پارٹنرشپ ہاؤس کے اندر مل جائے گا۔ اور جو لوگ ابھی شادی کے ارادوں میں ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ اب ارادہ باندھیے، اب کوئی ڈیلے یا کوئی غلط فہمیاں یا کوئی مس کمیونیکیشن آپ کے رشتے کو خراب نہیں کرے گا۔ یہ ایک سال میں 3 بار یہ ستارہ الٹا چلتا ہے، یہ تیسری بار تھا، اور یہ 16 دسمبر کو ایٹ لیسٹ اس نے سیدھا ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کے رستوں کو بآسان کرے گا۔ پارٹنرشپ ہے، ازدواجی زندگی ہے، اس میں اب میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کی جو ہے وہ بہتر خبریں ہیں۔ اس کے بعد جی آگے ہم چلتے ہیں، تو ایک ستارہ جو ہے ہمیں جو سیجیٹیرینس جو ہمیں آپ کے لیے خبر دیتا ہے وہ ہے جی یہاں پہ میں اگر دیکھتی ہوں تو 8 دسمبر سے جس نے قدم رکھا، اور ایک 8 دسمبر سے آیا، اتنی تاریخیں میں خود کنفیوز ہو جاتی ہوں، اور ایک 16 نومبر سے سیدھا ہوا، یعنی ایک 16 نومبر سے پازیٹیو کام کرنا شروع ہو گیا، دوسرا 8 دسمبر سے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے رشتوں کو آپ کے حق میں بہتر کر رہا ہے۔ آپ کے جو ہے بہن بھائی، آپ کا سسرال، آپ کا خاندان، آپ کے دفتری معاملات، تعلقات، اور آپ کا جو ہے ہوم لینڈ کا ایریا، ان جگہوں پہ یہ جو ہے ایک سکون کی جو ہے اور ایک پیس کی انڈیکیشن اللہ کے حکم سے دیتا ہے۔ تو اللہ پاک کرے کہ یہ آپ اس سے مستفید ہوں، اور اب یہاں پہ آپ کے رشتوں میں جو ہے ایٹ لیسٹ ان رشتوں میں تو بھونچال ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وارننگ زون ایک ہی ہے اس وقت جو ہے سیجیٹیرینس کے لیے، آپ کی لو لائف بہت محتاط رہیے۔ بچوں سے ریلیٹڈ معاملات آپ غفلت کر ہی نہیں سکتے، بچوں سے ریلیٹڈ تفکرات، وہم یا ایسی چیزیں جو ہیں وہاں پہ ابھی آپ کو جو ہے محتاط رہنے کی بہت ضرورت ہے، تاکہ بچے جو ہیں وہ آپ کو اپنے لیے صدقہ جاریہ اگر بنانے ہیں تو آپ کو اس میں بھرپور جو ہے محنت کرنی ہے۔ اس کے بعد جی آپ کی دوستیاں، وہاں پہ محتاط رہیے۔ اپنے فرینڈشپ ہاؤس کے اندر حضرت علی کا فرمان ہے، دوست ایک نعمت ہے، اور نعمتوں کو چھپائیے کیونکہ نعمتوں کو نظر لگتی ہے۔ تو جو ہے اگر آپ دوستی کو خراب نہیں کرنا چاہتے تو کہیں نہ کہیں ذرا برداشت سے اور ٹالرنس سے کام آپ کو لینا پڑے گا۔ اور باقی جو ہے لو لائف میں ستارے جو ہیں وہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جسٹ گو وتھ دی فلو، نو ہائی ہوپس، نو ایکسپیکٹیشنز۔ اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی بریک اپ سے گزر چکے ہیں تو ابھی مارچ تک آپ نے کوئی
جلد بازی نہیں کرنی کسی دوسری جگہ دل لگانے کی. اور اگر ابھی تک رشتہ بچ گیا ہے تو اگر آپ نے مارچ بھی سروائیو کرا لیا تو یہ رشتہ آپ کا بچت ہو جائے گی. تو یہ امتحان ہر رشتے کا قسمت اور ستارے اور تقدیر امتحان ضرور لیتی ہے. پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ رشتہ سٹیبل ہے, پائیدار ہے, اس کی پائیداری کی کیا گارنٹی ہے, کیا وہ لائف ٹائم چل سکتا ہے. تو اس میں بچوں پہلے میں کہوں گی جو بھی بچوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں نا اس میں بہت کیئرفل رہیے گا. تو یہ تھا جی ہمارے سیجیٹیرینز کے ستاروں کا ہوم ورک. اب ہم آتے ہیں, اگلا ستارہ ہے کیپریکون یعنی کہ برج جدی, اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے انفارچونیٹلی, اور اگر آپ کا نام انگلش میں جے سے, اردو میں جی سے, اور زیبرے والے زی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو یہ ستارہ جو ہے فور شور آپ کی مدد کر سکتا ہے. تو جی دیکھتے ہیں کہ کیپریکونینز کا دسمبر کا تیسرا ہفتہ, اس میں کیا میسیجز آپ کے لیے ان سٹور ہیں, کیا پیغام ہے آپ کے لیے. تو جی یہاں پہ میں اگر دیکھتی ہوں آپ کے لیے جو ہے سیجیٹیرینز, تو جو ہے تاریخیں سب سے پہلے نوٹ کر لیں. 16 دسمبر سے ہم اسے شروع کریں گے اور ختم کریں گے جی اسے جو ہے 22 دسمبر پہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلے تاریخیں نوٹ کر لیجئے. 16 اور 17 کیپریکونینز یعنی 16 اور 17 دسمبر جو ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ریلیشن شپ میں ذرا ایزی ڈیٹس ہیں, موج کیجئے, سیف ہیں آپ ان دو تاریخوں میں. اس کے بعد 18 19 اور 20 اس میں آپ نے اپنے مال کا صدقہ ضرور نکال دینا ہے. اس کے بعد کی جو کہانی ہے پہلے اسی کہانی پہ ہم پہلے کام کر لیتے ہیں. 18 19 اور 20 دسمبر, یہ اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ایک ستارہ آیا تھا جو ہے کیپریکونینز, اس نے یہاں قدم رکھا 5 نومبر کو, اور 7 نومبر سے اس نے الٹا چلنا شروع کر دیا. اور آپ کو پچھلے ہاروسکوپس میں بھی میں نے یہی کہا کہ یہ مال کو نکلوا سکتا ہے آپ کے ہاتھ سے, جتنی تیزی سے یہ لا سکتا ہے, لانے کی اس کی وہ موجود ہے, اتنی تیزی سے یہ مال کو نکلوا بھی سکتا ہے. لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ 8 دسمبر سے جو ایک ستارہ آیا تھا وہ بھی خانہ مال میں ایک کیپریکونینز مدد کر رہا ہے پیسے کو لانے کی. اب اس وقت آپ کی حکمت عملی کی ضرورت ہے کہ یہ دو ستارے لا بھی رہے ہیں, اور نکلوانے کی جو ہے حکمت عملی اب آپ نے بنانی ہے کہ آپ اس کو کیسے روکتے ہو, کیسے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ناگہانی سے نہ گزاریں. کوئی مال کا نقصان اگر رب کی طرف سے لکھا ہے تو یہ اور بات ہے, لیکن کیونکہ تدبیر تو ہمیں اسی کا تو اختیار دیا گیا ہے, اور تدبیر ہم اس روڈ میپ کو دیکھتے ہوئے ہی اپنی تدبیر کرتے ہیں. تو تدبیر تو کیجئے سر, مال کا صدقہ دیجئے, رب تعالیٰ سے تجارت کیجئے کہ تاکہ کوئی نقصان, کوئی چیز جو ہے آپ کو یہاں پہ پریشان یا ڈسٹرب نہ کرے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ کے جو برین ایریا کی پوزیشن میں جب جاتی ہوں کیپریکونینز, تو دو ستارے آپ کو خاصا کوزی کر رہے تھے, پازیٹیو کر رہے ہیں آپ کو. ایک 3 نومبر سے اور دوسرا 23 نومبر سے. لیکن ان دا مین ٹائم ایک ستارے نے یہاں پہ بے چینی پھیلانے کا سامان پیدا کر دیا. کیپریکونینز یہ جو ہے 26 نومبر سے یہ الٹا چلنا شروع ہوا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس ہفتے 16 دسمبر کو یہ سیدھا ہو گیا ہے. اس کی خرابی کے دوران جو میں آپ کو بار بار بتاتی تھی کہ بے چینی پیدا کر سکتا ہے, نیندیں اڑا سکتا ہے, ٹریفک کے معاملات میں محتاط رہیے, بیک سٹیبنگ کرنے والوں سے ہوشیار رہیے. تو اللہ کرے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ستارہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتری اللہ کرے اس نے پیدا کی ہو, اور آپ کے رستوں کو اس نے آسان کیا ہو. اس کے بعد جو ہے یہ اب یہ یہاں پہ اب پھر برین ایریا میں یہ ایٹ لیسٹ
ذرا سکون کے اندر یہ آ چکے ہیں، سکون والے حالات میں یہ آ چکے ہیں۔ پھر ایک ستارہ اور سیدھا ہو گیا ہے 16 نومبر سے، یہ آپ کے معاملات کو ٹھیک کر رہا ہے، سسرال، خاندان، آپ کے جو ڈومیسٹک سفر کے معاملات ہیں، اگر کوئی کیپریکونینز شہر بدلنا چاہتا ہے اس کی وہ ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے، تعلقات سسرال کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، اس میں اب ذرا وائزلی صورتحال آپ کے حق میں چل سکتی ہے، تو یہاں پہ ستارہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جی جو ستارہ جو ہے آپ کو بہترین تھا جاب ایریا میں اور ہیلتھ ایریا میں۔ ہیلتھ ایریا میں خرابی صرف یہ کر سکتا تھا کہ وزن بہت آپ ایزیلی پٹ آن کر سکتے تھے، لیکن اگر آپ محنت کریں گے تو یہی صورتحال الٹی ہے کہ آپ ایک اچھی صحت کی طرف جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پہ ستارہ جو ہے 10 اکتوبر سے اس نے بھی تھوڑا گردش کے اندر آیا ہوا ہے۔ ستارہ تو اچھا ہے لیکن فار دا ٹائم بینگ یہ ایک اصول ہے قانون قدرت کا کہ یہ بیچ میں 1 سال کے لیے آتا ہے اور 2 مہینوں کے لیے اس کو بھی تھوڑی سی گردش آتی ہے، تو یہ کرے گا کیا، ذرا آپ پہ پریشر بڑھائے گا، کام کا پریشر بڑھا دے گا، ہیلتھ ظاہر ہے اس سے ڈسٹرب ہو سکتی ہے، یا جو بھی صورتحال ہے وہ تو آپ ہی کو پتہ ہوگی، میرا تو کام ہے آپ کو وارن کرنا۔ تو آپ نے پریشر نہ لیجئے، انجوائے کرتے ہوئے اپنے کام کو کیجئے، کیونکہ اس جو ہے اس کام کو اگر آپ محنت سے اس وقت کرو گے تو اس کے ریزلٹس آپ کو بہت پازیٹیو ملیں گے۔ تو اس وقت آپ نے انجوائے کرتے ہوئے کرنا ہے، آپ نے اس کام کو اپنے لیے پریشر بالکل نہیں سمجھنا۔ صحت کا دھیان رکھیے، بہت اچھی صحت بن سکتی ہے اللہ کے فضل سے۔ وزن پٹ آن کرنے کی انڈیکیشن ضرور ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت میرے کیپریکونینز اچھی مینٹل ہیلتھ بھی اچیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اچھی فزیکل ہیلتھ بھی، تو دونوں پہ آپ اس وقت اللہ کا آپ پہ کرم ہے۔ انجوائے کیجئے اللہ کی صحت دی ہوئی، یہ تو جان ہے تو جہان ہے یہ کہا جاتا ہے، تو اگر رب کی مہربانی اس وقت آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے اوپر ہے اور جس سے میرے کیپریکونینز کی ورک پرفارمنس بھی بہتر ہوتی جائے گی، تو یہ تو آپ کے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے۔ وارننگ زون ایک ہی ہے، آپ کا ہوم لینڈ، آپ کے ماں باپ والے ہاؤس کی پوزیشن، آپ کے جو بلڈ ریلیشنز میں رشتے آتے ہیں ان کو بہت سوچ سمجھ کے چلیے۔ اگر کوئی رشتہ رفٹ کی طرف جاتا ہے، تناؤ کی طرف جاتا ہے، تو رشتے ٹوٹنے کا امکان بھی موجود ہے، تو وائزلی چلیے گا کیپریکونینز۔ اس کے علاوہ جو میرے کیپریکونینز بزنس میں ہیں وہ بہت محتاط ہو جائیں، ہمارے وہ کیپریکونینز جو لائم لائٹ میں ہیں، پولیٹیشنز ہیں، وہ بہت کیئرفل ہو جائیں تاکہ کسی قسم کے معاملات بھی جو ہیں وہ آپ کے جو ہے اس کو آپ کو کوئی اسکینڈلائز نہ کر سکے، کوئی آپ کی ریپوٹیشن پہ ڈینٹ نہ ڈال سکے، کوئی آپ کی ساکھ کو مجروح نہ کر سکے، تو بی ویری کیئرفل۔ تو یہ تھا جی ہمارے کیپریکونینز کے اس ہفتے کے ستاروں کے حال۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف۔ تو جی اب باری ہے زون سی کے 11ویں کھلاڑی کی، یعنی 11ویں ستارے کی، ایکویریس، یعنی کہ برج دلوں کے جو لوگ ہیں اور جن کے پاس انفارچونیٹلی اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام ایس سے شروع ہوتا ہو تو آپ بھی اس ستارے سے اپنی جنرلائز انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ تاریخیں نوٹ کر لیجئے، 16 دسمبر سے ہم شروع کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے 22 دسمبر پہ۔ تو جی سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہفتہ کیسا رہے گا۔ ایکویرینس 16 اور 17 تھوڑا سا ہیلتھ پہ پریشر انڈیکیٹ ہو رہا ہے، اور یہ جو ہیلتھ کا پریشر ہے یہ ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ کیا کر سکتا ہے کہ یہ یہاں پہ جو ہے آپ کی جاب ایریا اور آپ کی ہیلتھ ایریا پہ ذرا پریشر بلڈ اپ کر رہا ہے، ان 2 ایریاز کے اوپر۔ تو آپ لوگوں نے اپنی کیئر کرنی ہے، کیئر صحت کی بھی کیجیے اور کام کے پریشر کو بھی ایکویرینس مینیج کیجیے گا۔ 18 19 اور 20 یہ ڈیٹس تھوڑی سی نولکھا سی ڈیٹس ہیں کیونکہ ستارے بڑی ٹرکی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کہانی تو میں ابھی آپ کو سناتی ہوں۔
देखिए एक सितारा यहाँ पे आता है एक्वेरियंस 5th ऑफ नवंबर को, और 7th ऑफ नवंबर को ये उल्टा चलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये क्या हो सकता था कि आपके पार्टनरशिप अलाइंसेस, आपकी अज़दवाजी रिलेशनशिप जो है वो, मुझे नहीं पता, वो मामलात को ये सितारा डिस्टर्ब कर सकता था, कर सकता है। ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी इस महीने 8 दिसंबर से एक सितारा ऑलरेडी एंटर हो चुका हुआ है, वो भी पॉजिटिवली आपके रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है, यानी उसका मज़ा किरकिरा ना हो या उसके अंदर कोई भी नागवार सूरत हाल जो है वो ना आए, तो वो अपने हिस्से का काम यहाँ पे कर रहा है। तो मेरा आपको यही मैसेज होगा एक्वेरियंस के इस वक्त जो है पॉजिटिवली कोशिश कीजिए कि आपको जो है ये सितारा देखें मदद मिल रही है आपको। अगर एक ख़राबी पैदा कर रहा है तो दूसरा, वो कहते हैं ना, आग के शोलों के ऊपर पानी का काम भी कर रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि थोड़ी अब आप समझदारी से काम लोगे तो इस वक्त जो जो एक सितारा जो प्रोवोक कर रहा है, उकसा रहा है कि फटा करो, तो आपने उसकी बातों का शिकार नहीं होना एक्वेरियंस। तो सूरत हाल यहाँ पे थोड़ी सी ज़रा ट्रिकी है आप लोगों के लिए। उसके बाद जी 21 और 22 की जो डेट्स हैं, ये थोड़ा सा सोच समझ के पैसे को खर्चिएगा, अपनी कीमती चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बेवजह फजूल खर्ची लगे तो 2 दिन आपने बाइंग की तरफ नहीं जाना। फिर एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके खाना माल में एक्वेरियंस, 16 नवंबर से एक सितारा जिसने इससे पहले ज़रा एक कियोस क्रिएट किया हुआ था, अब आपके खाना माल में ये पुरअमन हो चुका हुआ है। तो अब आपने अगर कोई बड़ी सेलिंग या बाइंग करनी है, बड़े खर्चे करने हैं, तो उसमें आपको ये आपको फेवर करता हुआ या फेवर देता हुआ नज़र आता है कि अब आप उसके लिए फ्री बर्ड हैं और आप सेफ जोन के अंदर हैं। तो खाना माल की पोजीशन भी अल्लाह का शुक्र है कि सेफ़ है, माँ सिवाय 21 या 22 की 2 तारीख़ों में ज़रा मोहतात रहिएगा। उसके बाद फिर आपकी जो 11th हाउस की पोजीशन को अगर मैं पढ़ूं तो यहाँ पे एक सितारा तशरीफ़ लाया 3 नवंबर और दूसरा आता है 23 ऑफ नवंबर, जिससे मुझे उम्मीद थी दोस्तियों के मामलात बेहतर होंगे, रोमांस एरिया में मामलात बेहतर होंगे, कोई ख्वाहिशात जो जिनकी आप कोशिश में हैं एक्वेरियंस, वो ये सितारे पूरी करा सकते हैं। लेकिन अचानक इस सितारे को पता नहीं क्या सूझती है कि ये 26 नवंबर से उल्टा चलना शुरू कर देता है, रेट्रोगेशन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से कोई दोस्तों के साथ गलतफहमियां होने का इम्कान, लव लाइफ में प्रॉब्लम या किसी ख्वाहिश के रास्ते में डिले वाला डिलेमा, तो ये चीज़ें आपको ज़रा यहाँ पे तंग कर सकती थी। तो अल्लाह करे कि जो है आप इसमें से गुज़र गए हों और किसी चीज़ ने आपको यहाँ पे, अब तो ये 16 को अच्छी खबर है कि ये स्ट्रेट हो गया है, इसने घुटने टेक दिए हैं और ये फिर पुराना वाला जो सलूक है यानी अच्छा वाला बर्ताव आपके साथ जारी रखेगा। और अल्लाह करे कि इसकी नेक रोशनी से आपके अगर कोई मामला बिगड़ा भी है या शिकार भी हुआ है किसी उसका, तो अब उसमें अल्लाह ने बेहतरी कर दी हो। उसके बाद ही जो है हम आपके लव हाउस की तरफ आते हैं। उसमें एक सितारा कदम रखा इसने 26 मई 2024, जिससे हमें उम्मीद थी एक्वेरियंस की ज़िंदगी में या तो औलाद की कोई खुशी, औलाद की दुनियावी मामलात की खुशी, रोमांस एरिया का ऐसा क्लिक, कुछ भी प्यारा और जानदार हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी सितारा 10 अक्टूबर से थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ जो है आपको इनसिक्योरिटी इन हाउसेस से रिलेटेड, बच्चे या रोमांस में अगर आपको तंग करे तो तंग मत होइएगा। कोई मामला ख़राब नहीं होगा रब के हुक्म से, कोई रोमांस एरिया में ब्रेकअप इंडिकेट नहीं हो रहा या बच्चों के कोई मामलात आपके वो आप प्रोलॉन्ग नहीं कर रहे। ये ज़रा सा इनसिक्योरिटी करेगा कि अगर इसने सुरखरू की है तो ये इम्तिहान भी लेगा
کہ معاملہ پکا ہے کہ نہیں ہے نا. تو یہ آپ تسلی رکھیں کہ اس وقت جو ہے یہ کچھ ایسا برا نہیں ہونے دے گا، لیکن انسیکیور بھی ہم آپ کو نہیں ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے. وارننگ زون، اس پہ میں بات کرتی ہوں. میرے ایکویرین اسٹوڈنٹس، وہی جو میں نے پیچھے لیوز اسٹوڈنٹس کے لیے کہا ہے، ہارڈ ورک اینڈ جسٹ ہارڈ ورک. قسمت پہ نہیں چھوڑیے گا اگر آپ ناکام یا فیلئر میں نہیں جانا چاہتے. دوسرا، آپ کے تعلقات اپنے سسرال اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ بہت محتاط رہیے گا. پھر اگر آپ اندرون ملک یا بیرون ملک ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو بھی بہت محتاط رہیے گا کہ اس وقت ستارہ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. اب تو صرف 3 مہینوں کی بات ہے. اگر پینڈنگ میں ڈالا جا سکتا ہے تو ڈال دیجئے، اگر کر چکے ہیں تو پھر مشکلات کو فیس کیجئے بہادری کے ساتھ کہ انشاءاللہ جیسے ہی آپ لوگ اپریل میں انٹر ہوگے آپ کہیں بھی نئی جگہ پہ رچ بس چکے ہوں گے. کسی لٹیگیشن میں نہ جائیے گا. ہو ایسی کوئی سچویشن آئے بھی تو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر لیجئے گا. پیپر ورک اگر لازمی کرنا ہے اس ڈیوریشن میں، وہ لٹیگیشن ہے، کوئی سرکاری دفتر ہے، امیگریشن ہے، ویزا ہے، تو اچھے کنسلٹنٹس کی مدد لیجئے گا تاکہ ریجیکشن یا فیلئر سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں. بہت محتاط چلیے گا ان سارے معاملات میں. انٹرنیشنل یا نیشنل سفر کرنا پڑے تو صدقہ دیے بغیر سفر مت کیجیے گا. تو یہ تھا جی ایکویرینس کے ستاروں کا حال. اب ہم چلتے ہیں ہمارا آخری ستارہ پائسس، یعنی کہ برج حوت کے جو لوگ ہیں، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں دال سے اور انگلش میں ڈی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو بھی آپ اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں. دیکھتے ہیں جی کیا کہتا ہے پائسس کے اس ہفتے کے ستاروں کا حال. ڈیٹس نوٹ کر لیجئے. پائسس 16 دسمبر سے ہم شروع کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے 22 دسمبر پہ. تو جی دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے ستارے. 16 اور 17 یعنی 16 اور 17 دسمبر کے جو 2 دن ہیں پازیٹیو ہیں، اللہ کا شکر ہے. بچوں کے معاملات میں بھی پازیٹیو ہیں، اور پازیٹیو ہیں اس میں بھی جو ہے آپ کے بچوں کے معاملات ہو گئے، آپ کے وہ ہو گئے رومانس ایریا کے معاملات. ستارہ یہاں پہ پازیٹیو ہے. 18 19 اور 20 دسمبر، ان 3 تاریخوں میں صدقہ تو بنتا ہے پائسس. اب اس کی میں وجہ بتاتی ہوں. یہاں پہ ایک ستارہ آتا ہے 5 نومبر کو، اور جو کہ ہمیں تھا کہ جارحانہ ہے، اگریسو ہے اور پازیٹیولی آپ کے لیے کام کرے گا، لیکن 7 دسمبر سے یہ الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے. تو جب یہ الٹا چلے گا تو ان معاملات کو الٹ پلٹ بھی کر سکتا ہے، اور وہ یہ معاملات ہیں آپ کے جن کا تعلق ہے آپ کے جاب ایریا کے ساتھ، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی بیمار ہیں، کیونکہ پہلے تو اس سے مجھے امید تھی اسپیڈی ریکوری دے گا، لیکن یہ الٹا چل کے معاملات کو ڈسٹرب بھی کر سکتا ہے، صحت اور جاب ایریا. تو یہ جو 3 دن ہیں ستارے کی پوزیشن بھی یہاں پہ کمزور ہے، تو اس لیے ان دونوں ہاؤسز سے ریلیٹڈ آپ نے صدقہ لازمی کیجیے گا پائسس. جاب زون اور آپ کا ہیلتھ زون. اس کے بعد جی 21 اور 22 دسمبر کے دن ایٹ لیسٹ پیسفل ہیں، سیف ہیں. وہ بھی اس لیے پیسفل ہے کہ وہ جو ایک میرج ہاؤس کے اندر ایک ستارہ جو کہ کیوس پیدا کر رہا تھا پائسس، وہ اسٹیبل ہو گیا ہے، اسٹریٹ ہو گیا ہے یہاں پہ 16 نومبر سے. تو اب ایٹ لیسٹ میرے پائسس کی سوشل لائف، ازدواجی زندگی، کاروباری ریلیشنز بہت اچھے نہ سے ایٹ لیسٹ ایٹ پیس آ چکے ہیں. یعنی میرے پائسس کے لیے ڈیل کرنا جو ہے ان کو آسان ہو چکا ہے. اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے. اس کے بعد جو میں ایک ستارے پہ جاتی ہوں جو کہ کیریئر ہاؤس ہے ہمارے پائسس کا، وہاں پہ 2 ستارے بڑے پازیٹیو تھے. ایک آیا 3 نومبر، دوسرا آیا 23 نومبر.
अब 3 नवंबर वाले को क्या सूझी, हमें उम्मीद थी कि ये कारोबारी मामलात को अच्छा करेंगे। एक सितारे ने उसमें रेट्रोगेशन में चला गया। वो डेट्स थी 26 नवंबर से ये रेट्रोगेशन में गया और इस हफ्ते की 16 दिसंबर को स्ट्रेट हो गया। इन द मीन टाइम ये क्या कर सकता था, कारोबारी मिस्टेक्स करा सकता था, पेपर वर्क में गलतियां करा सकता था, डिले करा सकता था कारोबारी वेंचर्स के अंदर, जो है गलत फहमियाँ भी ये पैदा कराता है। स्पेशली मैं कहती थी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो 10 बारी गो थ्रू कीजिएगा, पढ़िएगा, ताकि कोई गलती का इम्कान ना रहे। और अब जाके जो है ये 16 दिसंबर से सीधा हो गया है और अब फिर ये बैक टू नॉर्मल हो के आपके इन्हीं हाउसेस को, आपके कैरियर हाउस को एटलीस्ट उसी तरह फिर से ब्लेसिंग देनी ये सितारा शुरू कर देगा। फिर एक सितारा पाइसेस 8 दिसंबर को जो आता है, शुक्र है अल्लाह का कि ये 8 दिसंबर को आता है और मेरे पाइसेस के दिमाग को बेहतर करता है, रोशनी देता है, पॉजिटिविटी देता है, आपको नेगेटिव होने से बचाता है। तो वही अपना काम अल्लाह करे कि जो है बड़ा ज़रूरी है आज के ज़माने में, जो है ना ज़हनी तौर पे पीसफुल होना। पता नहीं, अब तो मैं कहती हूँ जिसके पास ज़हनी सुकून है ना वही माला माल है, यकीन जानिए। अगर कोई कहता है कि माल सिक्योरिटी है, मैं नहीं उन चीज़ों को, मेरा दिल ही नहीं मानता, क्योंकि बहुत बहुत मालदार लोगों की प्रॉब्लम्स भी मैं सुनती हूँ। तो ये मैं इस चीज़ को मेरी अक्ल ही नहीं मानती। फिर एक सितारा पाइसेस 26 में 2024 को आया, जिस पे मैंने कहा कि जिन पाइसेस का सपना है अपना घर या अपने घर वालों से स्ट्रॉन्ग किस्म के ताल्लुकात, एक प्यारा बॉन्ड, तो सितारा आपकी फेवर में आ चुका है। आपके घर के मामलात, आपके घर वालों के साथ आपके ताल्लुकात में ये इंतहाई पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। तो अगर अपना घर सपना है, बस उसकी कोशिश कीजिए, इरादा कीजिए, नियत कीजिए। खुदा ताला से ये बुज़ुर्गों से सुना है कि घर बनाना हो या बेटी की शादी करनी हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से रब ताला असबाब पैदा करते हैं। तो इस वक्त अल्लाह करे कि आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट अल्लाह पाक पूरा करे। ऑल्दो कि 10 अक्टूबर से ये सितारा फॉर द टाइम बीइंग, फॉर अ शॉर्ट वाइल, ये थोड़ा रेट्रोगेशन के अंदर चल रहा है। यानी ये आपको अपनी इस ख्वाहिश से लेके ज़रा सा आपको इनसिक्योर कर सकता है, मतलब कुछ बुरा नहीं करेगा, ये सिर्फ इनसिक्योर कर सकता है आप लोगों को। तो अल्लाह करे ये वहाँ पे जब पॉजिटिव होता हुआ नज़र आता है तो इस मामलात को भी आपके लिए बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बाकी जो है मैंने यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ छोड़ी है। आखिरी वार्निंग जाते जाते पाइसेस वो ये है कि आप लोगों का जो है ना खाना माल, अब उसमें इतना सफ़र आप लोगों ने कर लिया है पाइसेस कि ये सितारे ख़राब हुए थे 18 जुलाई 2023 को और ये कंप्लीट एग्ज़िट लेने जा रहे हैं 20 मार्च 2025, यानी अगले साल आने वाला है। तो अगर आपने अब तक का वक्त गुजार लिया, आप किसी माली क्राइसिस से नहीं गुज़रे, आप किसी बहरान में नहीं फंसे, आप कहीं स्टक नहीं हुए, तो ये अल्लाह का शुक्राना बनता है आपकी तरफ। और खुदा न खास्ता, और अभी भी हम आपको ये कहेंगे बजटिंग कीजिए, मोहतात रहिए अपने माली मामलात को लेके, रिस्क वाले कामों में आपने नहीं जाना। किसी को कर्ज़ देना है तो कर्ज़ हसना समझ के दे दीजिए। अगर मदद ही करनी है, वापस ना भी आए तो आपको शौक या सदमा ना लगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। ये था जी इस हफ्ते के सितारों के हालात, हमारे 12 सितारों के। और जो है मेरा ख्याल है कि जितनी डिटेल से बताती हूँ आपको मेरी आवाज़ ही बताती होगी। अभी मैं इतना पानी, आज तो मैंने 2-2 सितारों के साथ, आप सोचें दिसंबर का महीना है और हर 2 सितारों के बाद जो है मुझे पानी पीना पड़ रहा है अपनी आवाज़ को क्लियर करने के लिए। तो ये था जी इस हफ्ते के सितारों का हाल। और जाते जाते अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड घंटी का बटन दबा दीजिए। यही मेरी मोराल बूस्टिंग है आप लोगों की तरफ से, क्योंकि जो मेरा यूट्यूब कबीला, मेरी यूट्यूब फैमिली ग्रो करती जाएगी
تو وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا کنبہ بڑا ہوتا ہے تو جو کنبے کا کفیل ہوتا ہے اس کی کمانے کی اہلیت بڑھتی جاتی ہے. تو جو ہے جو جو میرا قبیلہ بڑھے گا میری اہلیت میں اللہ پاک اضافہ کرے اور میں آپ لوگوں کے لیے اور ذمہ داری سے پیسہ کمانے کی کوشش کروں ایز کفیل. میں آپ لوگوں کو یہی تو کہتی ہوں، میں آپ لوگوں کی جگت ماما ہوں، نہ میں بہن کہتی ہوں نہ میں دوست کہتی ہوں. میں کہتی ہوں میرے کلائنٹس میرے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. آپ لوگ جو مجھے سنتے ہیں، میرے 12 ستاروں سے جڑے ہوئے میرے بہن بھائی جو ہیں، اللہ پاک مجھے سرخرو کرے. جب بری خبر دینی ہوتی ہے آپ کو اندازہ نہیں میرے پہ کتنا بڑا لوڈ ہوتا ہے. بڑا آسان ہو کہ کہنا جاؤ یہ نہیں ایسا ہے، لیکن نہیں، میں بہت شوگر کوٹڈ ورڈز ڈھونڈتی ہوں تاکہ آپ کو مشکل سے گزرتے بھی ہنستے ہنستے آپ گزر کے اس سفر سے اپنے منزل تک پہنچیں. تو جی یہ تھا اس ہفتے کا جو ہے صورتحال ذائچے کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. جب تک میں نہ آگے آؤں اگلے ہفتے تک میرے لیے دعائیں ضرور کیجیے گا. آپ کی دعا ہے جو مجھے ہر ہفتے آپ سے ملنے کے لیے یہاں تک لے آتی ہے. یہ آپ ہی لوگوں کی دعائیں ہیں جو مجھے آپ لوگوں سے ملا دیتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے ملنے کی راہ دیکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ لوگوں کی دعاؤں کی مجھے اتنی ضرورت ہے شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتی. اور جب میں چلتی پھرتی ہوں اور جب میں ایک ہاروسکوپ کمپلیٹ کر لیتی ہوں، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تیرا کرم ہے آقا. تو خیر اپنا بہت خیال رکھیے گا. زیادہ ٹائم نہیں لوں گی خدا حافظ کہنے میں. اب تک میری آواز سے میں خود پریشان ہو گئی ہوں تو آپ تو زچ آ ہی چکے ہوں گے. تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. ٹل دین اپنے پیاروں کا، اپنے آس پاس کا، اپنے پڑوس کا، اللہ کی نباتات کا، حیوانات کا، جمادات کا، یعنی اللہ کی یونیورس کا خیال رکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کی زندگی میں سطح خیراں ہو جائے. اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے تو اللہ کی نظر میں اتنی ہی جلدی محبوب اور مقبول ہو جائیں گے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. تھینک یو.